امتحان میں نقل کرنا یا نقل کروانا طالب علم کا یا کسی استاذ کا، اس کا شرعاً کیا حکم ہے؟ چنانچہ امتحان کا اصل مقصود نصاب سے مطلوب ہے، طلبہ کی استعداد اور صلاحیت کو جانچنا اور پرکھنا یہ اصل مقصود ہے، چاہے وہ دینی مدارس کے ہو یا دنیاوی کالجز یا اسکول اور کالجز کے طالب علم یا کوچنگ کے کیوں نہ ہو۔ اس لیے کسی طالب علم کا بحالت امتحان کسی کی جوابی کاپی دیکھ کر نقل کرنا یا کسی کو نقل کروا دینا یا اپنے ساتھی کو اپنی جوابی تحریر یا کوئی بھی شخص اپنے ساتھ کوئی جوابی تحریر لکھ کر کے لے کر کے جائے، احکام انتظامیہ کی خلاف ورزی ہے۔ یہ ممتحن کے ساتھ ایک طریقے کا فریب اب دھوکہ دہی ہے، جھوٹ اور خیانت پر مبنی یہ فعل ہے، لہذا ان جیسی عظیم قباحتوں کا موجب ہونے کی وجہ سے شرعاً یہ عمل جو ہے اس شخص کے لیے درست نہیں ہے، یہ جائز نہیں ہے یہ فعل اس کے لیے کرنا۔ قرآن پاک میں ہے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، سورہ مائدہ پارہ نمبر 6 آیت نمبر 2۔ آج دوسری آیت میں وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، سورہ بقرہ پارہ نمبر 2 آیت نمبر 194۔ جامع ترمذی میں ہے من غش فلیس منا۔ اسی طریقے سے صحیح مسلم میں ہے من غشنا فلیس منا، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 245، کتاب البیوع باب ما جاء فی کراہیت الغش فی البیوع، صحیح مسلم جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 70۔ باب قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم من غشنا فلیس منا، سنن ابی داؤد میں عن سفیان بن اسید الحضرمی قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول کبرت خیانہ ان تحدث اخاک حدیثا، یہ ابو داؤد صفحہ نمبر 669، کتاب الادب باب فی المعاریض، اعلام الموقعین میں ہے وسیلۃ المقصودی تابعۃ للمقصودی وکلاہما مقصود، جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 175، المقاصد الشرعیہ صفحہ نمبر 46، المسائل المہمہ فیما ابتلت بہ العامہ، اس کی پہلی جلد صفحہ 162، مسائل شتہ عنوان ہے امتحان میں نقل کرنا یا کروانا، صفحہ نمبر 162، جلد نمبر 1 المسائل المہمہ، مسئلہ نمبر 171 پر اس کو نقل کیا گیا ہے۔